شبیر کا ماتم. ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جبکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جنت میں سب لوگ جوان ہو کر جائیں گے. تو اس میں سوال بھی اور جواب بھی ہے. رسول نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنابی المودت سنی بھائیوں کی کتاب ہے، شیخ سلیمان قندوزی نے، اور ارحج المطالب بھی اہل سنت کی کتاب ہے. دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی نے یہ حدیث کہی تو ایک بوڑھا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر یہ جوانوں کے سردار ہے تو بوڑھوں کا سردار کون ہے؟ نبی نے مسکرا کر جنت میں بوڑھے کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا جنت میں بوڑھے کا کام کیا؟ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. رسول نے کہا بوڑھا بھی جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے جائے گا. علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے اور علی کا بغض جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے. جس نے پنجتن پاک سے صلح کری اس نے مجھ سے صلح کی، اور ہمارے گاؤں کا مولوی کہتا ہے کہ معاویہ نے امام حسن سے صلح کی تھی. معاویہ نے امام حسن سے صلح نہیں کی تھی، امام حسن نے شرائط لکھوائی تھی. اگر معاویہ کی صلح امام حسن سے مانیں گے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صلح حدیبیہ میں محمد نے کافروں سے صلح کر لی تھی. وہ بھی نبی نے شرائط لکھوائی تھی، شرطیں لکھوائی تھی، وہ صلح نہیں تھی. شرط لکھوائی نبی نے. اور صلح حدیبیہ ہر مسلمان گھر کے بچے کو یاد ہے، اسلامیات میں پڑھائی جاتی ہے کہ نبی نے ان کافروں کے ساتھ کچھ شرائط پہ دستخط کروائے کہ یہ شرطیں ہیں. اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اگر شرائط جو رکھی گئی تھی وہ اسلامیات میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کافروں کا کوئی شخص مدینے آ جائے گا مکے سے تو ہم اسے واپس کر دیں گے. اگر یہاں سے کوئی شخص وہاں چلا گیا، مسلمانوں کا کوئی شخص مکے چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. انہوں نے شرط لکھی، رسول نے دستخط کر دیے. جن بندوں کو نبی کی نبوت میں شک تھا انہیں صلح میں شک ہو گیا. انہوں نے یا رسول اللہ اتنی نیچے ہو کے صلح کیوں کی؟ ایڈی لفٹ کے صلح کیوں کی؟ یہ شرط کتنی بری ہے کہ ہمارا کوئی بندہ چلا گیا اور وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا کوئی بندہ آگا تو ہم واپس کریں گے. رسول نے کہا تمہیں حکمت محمد کا نہیں پتا، حکمت رسول کیا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ فرمایا اگر ان کا کوئی بندہ کافروں کا ہمارے پاس آیا، تھوڑی دیر اپنے پاس رکھیں گے، جب اسے واپس بھیجیں گے وہ جا کے بتائے گا جادوگر نہیں، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کی سیرت ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے. چلے ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا، رسول نے کہا اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا گیا تو اچھی بات نہیں، ہمارا ایک مبلغ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے بھی وہ ہماری بات کرے گا. لہذا وہ شرائط تھیں. اسی طریقے سے امام حسن نے معاویہ سے جو شرائط لکھوائی تھی وہ پہلی شرط یہ تھی، جو سنی جس کتاب میں چاہو کہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. مولوی کی حجرے میں بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے بات غدیر کی طرح چوک میں کرنی ہوتی ہے. یا تو اس میرے مہربان مولوی کو مجلس میں لے کے جائیں، اگر آپ مجلس میں نہیں لے کے جا سکتے تو مجلس ختم ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس لے کے جائیں. حجرے میں بیٹھ کے باتیں وہ کرتا ہے جن کا پیر حجرے میں پیر بنا ہو. ہم چوک میں گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے علی حجرے سے نہیں، ہم نے علی غدیر کے ممبر سے لیا ہے. سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسن نے شرائط لکھوائی تو پہلی شرط یہ تھی کہ آج کے بعد معاویہ کوٹ کے بعد مجھے اس کے پاس لے کے جائے. حجرے میں بیٹھ کے باتیں وہ کرتا ہے جن کا پیر حجرے میں پیر بنا ہو. ہم چوک میں گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے علی حجرے سے نہیں، ہم نے علی غدیر کے ممبر سے لیا ہے. سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسن نے شرائط لکھوائی تو پہلی شرط یہ تھی کہ آج کے بعد معاویہ قرآن و سنت میں عمل کرے گا. اس نے دستخط کیے. اس کے دستخط کرنا اس بات کی گواہ ہے کہ پہلے نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ وہ سنت پہ عمل کرتا. دوسری شرط میرے مولا حسن نے لکھوائی تھی،
दूसरी शर्त मेरे मौला हसन ने लिखवाई थी कि आज के बाद कोई भी कुत्ता मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा, क्योंकि ये नमाज जुमा के खुतबों में अली को भौंक भौंक के अपनी माओ के नापाक दूध की खयानत की गवाहियां देते रहे। वो 1070 खतीब मर गए, जिक्र अली का आज भी जिंदा है। वो बादशाह अपने कब्रों के जहन्नम में चले गए, लेकिन जिक्र तो अबू तालिब के बेटे का आज भी जिंदा है। जिक्र उसका मिटता है जिसका वारिस मिट जाता है। इस जिक्र का वारिस कल भी कायम था, आज भी कायम है।